ان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سلمان شاہ سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر ہے۔ سر بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کہ جب تک آپ IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، انٹرنیشنلی آپ کی سپورٹ نہیں بنے گی، کیونکہ IMF کہے گا کہ ہاں جی ہم نے ان کے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اب یہ تمام وہ چیزیں کرنے کو تیار ہیں جس سے اکانومی جو ہے وہ سنبھل جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے گروتھ کی طرف جائے گی۔ تو وہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب پہلے تو جب یہ آئے تھے تو 9 دن کے بعد وہ ایگریمنٹ اناؤنس ہونا تھا، وہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت پروگریس کر لی ہے، 1-2 اور سیشنز کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو امید یہی ہے کہ یہ ہو جائے گا ایگریمنٹ، اور اس کے ہونے سے پھر ہماری پہلے تو جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا، روپے کی قیمت کچھ سنبھلے گی، پھر لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا، ایکسپورٹرز اپنا پیسہ واپس لانا شروع کریں گے، ریمیٹنسز پھر دوبارہ سے بحال ہوں گی۔ سر یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، امیدیں کیا ہیں؟ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، اس کے بعد ہماری بہت نوجوان آبادی ہے، اس کے ہر سال تقریباً 30 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ورک فورس میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو جابس چاہیے۔ پھر ہمارا خطہ بڑا زرخیز بھی ہے، پانی بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے۔ پھر اب افغانستان کے حالات جو پچھلے 40 سال سے بہت خراب ہیں اور ابھی بھی خراب ہیں، لیکن بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا میں جو بڑی دیر سے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک رستہ بنائیں گے اور وہاں سے تجارت ہوگی، وہ بھی ابھی تک افغانستان کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی کہ اس خطے کی کشیدگی ہم ختم کریں اور ادھر تجارت شروع کریں، سینٹرل ایشیا تک سڑکیں بنائیں، ادھر ہمارے لوگ بھی جائیں، ٹورزم بھی ہو، چین میں جائیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ہم نے جب سی پیک سائن کیا تھا اور پاکستان چین کی طرف زیادہ تیزی سے جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی ہے تو سی پیک رک گیا، ہمیں اس کی سزا دی گئی، ہمیں اس سے پیچھے ہٹایا گیا، اور آج ہم واپس اس بلاک میں جاتے جاتے واپس رک گئے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں آن دا سرفیس تو اس طرح کی بات کچھ لگتی ہے، کیونکہ ایک جیو پولیٹکس جو ہے اس میں امریکہ کی اور چین کی ایک زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی جنگ چل رہی ہے، بٹ ان کی آپس میں ایک کمپٹیشن بڑا چل رہا ہے، اور وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو بھی ملا رہا ہے، اور ادھر سے جاپان اور کوریا اور پورا پیسیفک اور انڈین اوشن سے وہ امریکہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کا بڑا نزدیکی رشتہ ہے چین کے ساتھ، اور ایک بڑا ہسٹورک رشتہ ہے، تو وہ بھی آئی تھنک کہ امریکہ کو اتنی وہ چیز پسند نہیں ہے۔ کیا اسی شفٹنگ کے سلسلے میں ہم جو رشیا جا رہے ہیں سستا آئل لینے کے لیے، تو کیا ہمیں وہ لینے دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ دیکھیں ہندوستان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، اور ہندوستان کو انہوں نے کہا نہ لو تو انہوں نے کہا جی ہم لیں گے، آپ کا اس کے کیا تعلق ہے؟ تو وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے $600 ارب کے ریزروز ہیں، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ سہ سکتی ہے ہر کام کو۔ تو اکنامک پاور آپ جب بنانے اپنے کو کامیاب ہوں گے تو آپ جہاں مرضی سے کریں ڈیل، آپ ایران سے کریں، رشیا سے کریں، امریکہ سے کریں، nobody can tell you کہ آپ نہ کریں۔ سر اس وقت جو موجودہ سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں، کیا اس صورتحال میں ہم ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ تو بڑی کٹ تھروٹ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی اب اس میں شعور خاصا آتا جا رہا ہے، اور ایک جمہوریت میں جب آپ الیکشنز کراتے جائیں گے تو وہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جو سٹیبل بھی ہوگی، اور جو یہ مشکل یا اچھے فیصلے بھی کرے گی، صاف شفاف حکومت بنے گی،
جس میں کرپشن بھی نہیں ہوگی، انکمپیٹنس بھی نہیں ہوگی، پروفیشنلزم ہوگی، اور ڈیلیوری لوگوں کے حالات بہتر کرنے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے اگر الیکشن صحیح ہوں۔ سر، ملکی معاشی صورتحال پر تو گفتگو چلتی رہے گی۔ تھرو آؤٹ آپ نے جمہوری ادوار میں بھی کام کیا، مارشل لا دور میں بھی آپ نے سرو کیا، مختلف وزیر اعظموں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ کس وزیر اعظم کو سب سے زیادہ ویژنری پایا؟ دیکھیں، جس قسم کی ویژن پاکستان کو چاہیے اس قسم کی ویژن تو شاید کوئی نہیں دے سکا۔ اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ویژن دی، روٹی کپڑا اور مکان۔ وہ ویژن تھی عام آدمی کی ویژن، پاکستان کو عظیم کرنے کی ویژن نہیں، اور وہ تین بھی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب آئے، ان کی ویژن تھی کہ میں سب کو مسلمان بنا دوں گا، کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمانیت ہمیں چاہیے، اور اسلامائزیشن کے اوپر آپ نے کام کیا، لیکن اکانومی اور وہ ویژن نہیں دی کہ جی ہم نے دنیا کی اکنامک پاور بننی۔ کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب یا بے نظیر آئیں، وہ بھی کوئی ویژن تو نہیں نظر آئی فرینکلی اسپیکنگ اس میں۔ پھر نواز شریف نے کہا میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا، وہ ایک تھا کہ جی ایشین ٹائیگر لوگوں کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں کیا ایشین ٹائیگر بڑی اچھی چیز ہے، بٹ بنانے میں ناکام، کوئی اسٹریٹجی یا کوئی اس کے پیچھے ماحول یا پوری آرگنائزیشن اس طرح سے وہ نہیں بنی کہ پتہ لگے روڈ میپ کیا تھا۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلے پاکستان، وچ واز اے ویری گڈ، لیکن وہ تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا مطلب اب روشن خیال پاکستان۔ ہاں، روشن خیال پاکستان بنانا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہوتا کہ جی میں نے دنیا کا 5واں بڑا میں نے ملک بنانا ہے اس کو اکنامک پاور سے، سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ویژن ہے لیڈر کی وہ ابھی تک اکنامک ویژن میں نے نہیں دیکھا۔ پاکستان اس وقت 23ویں بار IMF کے پروگرام کے لیے جا رہا ہے، تو ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے IMF کے پاس؟ ہم خود انحصاری کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں نا، ہم نے عیاشیاں کر لی ہیں نا، یہ قرضے جو ہیں، یہ قرضے لے کے ہم کھا گئے ہیں نا۔ ہمیں کیا ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے ہم خود انحصاری کی طرف آ جائیں، IMF سے جان چھڑا لیں؟ کہ ہم 5ویں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہیں، اور ہم دنیا کی سب سے ینگ آبادی ہیں، مطلب ہماری جو تقریباً 60-70% آبادی 30 سال سے کم ہے، اور بہت سی آبادی ابھی تو ورک فورس میں آنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سیلف سفیشینٹ نہیں ہمارا ہونی چاہیے ویژن، ہماری ویژن ہونی چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا کو سیلف سفیشینٹ کھانا بھی دینا ہے، پوری دنیا کو پروڈکشن بھی دینی ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کمپیوٹرز بھی چلائے اور بنائے اور گاڑیاں بنائے، اور مطلب ماڈرن اکانومی میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جو بچہ ایک ورک فورس میں آئے گا لیٹ سے 18 سال کی عمر میں، اس نے 18 سال سے 60 سال تک اگر ورکنگ ٹائم پیریڈ ہے تو اس کے پاس موقع ہونے چاہیے کہ وہ ہر کام کر سکے، اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ پوری دنیا کی مارکیٹس میں جائے۔ سر، یہ جو IPPs کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں، کیا یہ ہمارے ملکی مفاد میں ہیں؟ یہ اتنے سخت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ان کی ہر شرط ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ IPPs کا جو نظام ہے، نمبر 1 یہ آپ کی بجلی جو بنے گی وہ بڑی مہنگی بنے گی، نمبر 2 جو بجلی بنے گی اس کی قیمت آپ نے ڈالرز میں دینی ہے، اور نمبر 3 نہ تو ہمارا صارف اس بجلی کو خرید سکتا ہے، اور نہ ہماری انڈسٹری اس بجلی کو خرید سکتی ہے، کیونکہ وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اگر خریدے گی تو وہ ایکسپورٹ کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اکنامک ماڈل ٹھیک ہے ہی نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیوں؟ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل ہو گیا تھا ڈیڈ لاک، اور وہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک تھا کہ ہم نے ڈیم نہیں اور بنانے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم ڈیمز بناتے تھے، تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم بنا، اس سے پانی آپ کی کھیتوں میں جاتا تھا، لیکن وہ پانی سے آپ بجلی بھی بناتے تھے، اور بجلی میں نہ تیل لگتا تھا، نہ گیس لگتی تھی، نہ کولا لگتا تھا، وہ تو پانی چلتا تھا تو بجلی بن جاتی تھی، اور وہ بجلی بڑی سستی بجلی، اور اس بجلی نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کر دیا اس 60s میں۔
اور ارلی ہمارا جو وقت تھا 70 میں جو تھوڑی بہت خوشحالی تھی وہ اس لیے تھی کہ ڈیمز بن رہے تھے، کھیتوں میں ایگریکلچر ہو رہی تھی، بوسٹ ہو رہی تھی پروڈکشن، اور شہروں کے لیے بجلی بن رہی تھی اور کارخانوں کو بجلی تقریباً مفت ملتی تھی۔ اس ڈیسیجن کو ہم نے چینج کر دیا، اس کو ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں ڈیم بنانے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بجلی پانی کی تو پرابلم آئی ہی آئی، بجلی کی قلت بھی آ گئی۔ تو بجلی کی جب قلت آئی تو یہ سوچا گیا اب ہم اس کو بجلی کو تھرمل پاور پہ لے جاتے ہیں۔ تھرمل پاور مطلب تیل، گیس، کوئلہ۔ اس پہ جب ہم گئے تو حکومت نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو چلو پرائیویٹ سیکٹر دے دیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کو جب ہم نے دیا تو اس میں غلطی جو ہمارے لیڈران نے کی، انہوں نے اس میں کمپٹیشن نہیں کرایا، کمپیٹیٹیو بڈنگ نہیں کرائی۔ انہوں نے ایک ریٹ دیا، اچھا جی جو مجھے اتنے میں دے گا بجلی میں اس سے لے لوں۔ وہ جو ریٹ آپ نے سیٹ کیا وہ بڑا کپلے والا ریٹ۔ اگر سر حکومت ایسے کر لے کہ عوام کو سبسڈائز ریٹ پر قرضہ دے دے سولر لگانے کے لیے، کہ اگر اس وقت سود کی شرح کو 16-17% ہے تو وہ کوئی 4 یا 5% پہ عوام کو سولر کے لیے سستے قرضے دے دیے جائیں، عوام اپنے گھر پہ سولر سسٹم لگوائے اور اپنی سرپلس بجلی حکومت کو بیچے، تو وہاں سے اتنے ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو جائے گی کہ ہمیں آئی پی پیز کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمیں سرکولر ڈیٹ سے بھی نجات مل جائے گی، عوام کو بجلی بھی سستی مل جائے گی۔ کیا یہ ماڈل قابل عمل ہے؟ دیکھیں بڑی اس میں اٹریکٹیو چیز ہے کہ ہم سب سولر پہ چلے جائیں اور الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لگا لیے ہوئے ہیں کولے اور گیس پہ، ان کو ہم چلائیں یا نہ چلائیں ہم نے پیسے دینے۔ کانٹریکٹ ایسا ہے کہ جی آپ بجلی اس سے لیں یا نہیں لیں، آپ نے پیسے دینے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنی ہے، تو وہ قیمت تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دینی پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ 6 ماہ میں حالات ٹھیک کر دیں، لیکن اب تو 9 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اور حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ کیا نظر آتا ہے، کیا امید ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہوئی ہیں جو میرے خیال میں جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں۔ نمبر 1، مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت زیادہ وقت لیا IMF سے ڈیل کرنے میں، 4 مہینے لگا دیے، حالانکہ وہ 4-5 زیادہ سے زیادہ ہفتے لگنے چاہیے تھے۔ سو مفتاح صاحب نے ڈیل جو اپریل میں کر لینی چاہیے تھی وہ جا کے جولائی میں، اگست میں۔ اس کے بعد ان کو جب انہوں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو ان کو گھر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد دار صاحب کو آپ لے، دار صاحب نے کہا کہ میں تو ایسی تیسی کر دوں گا، میں تو 200 سے نیچے پہ لے کے آؤں گا۔ زمینی حقائق کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، لندن سے اٹھ کے آئے تھے اور وہ آ کے ڈنڈا چلانا شروع کیا۔ 225 پہ انہوں نے کہا اس سے اوپر ٹریڈ نہیں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں دار پیگ۔ اس کا کیا ہوا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ سارے ڈالر جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آتے تھے وہ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے۔ جب وہ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے، اسٹیٹ بینک کے ڈالرز ختم ہو گئے، وہ ریزروز آپ کے گرنے شروع ہو گئے، آپ کی سپلائی چین ساری ٹوٹ گئی، آپ کی LC ساری بند ہو گئی۔ وہ ایک ڈیسیجن نے سارا یہ افراتفری پھیلائی۔ اب آ کے دار صاحب نے 4-5 مہینے کے بعد وہ سارے کام کیے ہیں جو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پیاز بھی کھائے اور چھتر بھی کھائے۔ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں، بٹ مطلب ظاہر ہے کہ وہ دار صاحب سمجھتے ہیں وہ بہتر کام کر لیں گے اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں۔ پاکستان میں جو روپے کی قدر ہے روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ہمارے روپے کی اصل قدر ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے روپے کی قدر بنتی ہے آپ کی اکنامک پاور پہ، کہ آپ کا اکانومی کیا پروڈیوس کر رہی ہے اور کیا کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر رہی ہے جو باقی دنیا لینا چاہتی ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو باقی دنیا لینا چاہتی ہے تو آپ کی روپے کے کون لے گا؟ کون روپے میں کہے گا کہ ہاں ہمیں روپیہ دے دو، ہمارے سے یہ چیز لے لو؟ پاکستانی معاشی صورتحال پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ جو روپیہ روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے، یہ کہاں تک گرے گا؟ اس کی کیا پرائس ہوگی اگلے کچھ دنوں میں؟ میکسیمم کہاں تک جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 300 سے نیچے ہی رہے گا، اور
اس کی شرط ہے کہ ہم IMF کا یہ پروگرام جو اب وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً سب کچھ فیصلہ کر لیا، اگلے 1-2 دنوں میں یہ اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے. اگر یہ نہیں آئے گی تو آپ کا روپیہ بہت شیک کرے گا.